السلام علیکم۔ کسی بھائی نے لکھا ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، میں دبئی میں ہنگری یورپ کی ایک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہاں میرے ساتھ ہنگری کا ایک انجینئر میرا کولیگ تھا۔ اس کے ساتھ میری کافی بات چیت تھی۔ مزید معلومات سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ایک دن ہم لوگ پیکٹ والی لسی پی رہے تھے، جسے وہاں مقامی زبان میں لبن بولتے ہیں۔ میں نے اس کو بولا کہ یہ لسی ہم گھر میں بناتے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا، بولا کیسے؟ میں نے اسے کہا کہ ہم لوگ دہی سے لسی اور مکھن نکالتے ہیں۔ وہ اور بھی حیران ہو گیا، کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بولا ہم گائے کا دودھ نکال کر اس کا دہی بناتے ہیں، پھر صبح مشین میں ڈال کر مکھن اور لسی الگ الگ کر لیتے ہیں۔ یہ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ اتنا حیران ہوا جیسے میں کسی تیسری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ باتیں میری دادی سنایا کرتی تھی۔ کہنے لگا میری بات لکھ لو، تم لوگ بھی کچھ سالوں تک آرگینک چیزوں سے محروم ہونے والے ہو۔ میں بولا کیسے؟ اس نے کہا ہنگری میں بھی ایسے ہوا کرتا تھا، پھر ساری معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئی، انتظامی معاملات بھی یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ انہوں نے کوالٹی اور صحت کے حوالے سے میڈیا پر کمپین چلائی اور جتنی بھی آرگینک چیزیں تھیں ان کو صحت کے حوالے سے نقصان دہ قرار دے دیا، جیسے کھلا دودھ، کھلی روٹی، گوشت اور فروٹ وغیرہ۔ اب کیا ہوا؟ برانڈ متعارف ہو گئے جو انٹرنیشنل لیول کے معیار کے مطابق گوشت سپلائی کرنے والی کمپنیاں مارکیٹ میں آ گئیں۔ ان کا گوشت ڈبوں میں اچھی خوبصورت پیکنگ کے ساتھ ملنے لگا، اور جو عام بیچنے والے تھے ان پر اداروں کے چھاپے پڑنے لگ گئے۔ میڈیا پر ان کو گندا کیا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا گوشت کا کام کرنے والے چھوٹے کاروباری لوگوں کو روزگار سے ہاتھ دھونا پڑا، اور جو تھوڑے سرمایہ دار تھے، گوشت سپلائی کرنے والی کمپنیوں نے ان کو اپنی فرنچائز دے دی۔ اب وہ کمپنیوں کا گوشت بیچنے لگے۔ عام کسائی گوشت والا جانور لے کر ذبح کر کے گوشت صاف کر کے بیچتا، بڑی بے ایمانی کرتا تو گوشت کو پانی لگا لیتا، اور کمپنیاں کیا کرتی وہ کسی کو نہیں پتا۔ پورا جانور مشین میں ڈالتے، گوبر اور آنتوں سمیت اس کا کیما کرتے، پھر اس میں کیمیکل ڈال کر صاف کرتے، اس کو لمبا عرصہ تک محفوظ کرنے کے لیے اور کیمیکل ڈالتے، پھر اس کے مختلف سائز کے پیس بنا کر پیک کر کے مارکیٹ میں ڈال دیتے، اور لوگ برانڈ کے نام پر خریدتے۔ باہر رہنے والوں کو گوشت کمپنیوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ پھر گدھے کے گوشت کا ڈرامہ رچایا تاکہ لوگ بڑا گوشت نہ کھائیں اور مرغی کی طرف واپس آئیں۔ کیا اب ملک میں گدھے ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ سیلز ٹارگٹ حاصل ہو رہے ہیں۔ بھینسوں کو شہروں سے کیوں نکالا؟ تاکہ خالص، تازہ، سستا دودھ کی جگہ ڈبہ والا دودھ فروخت ہو۔ جب مطلوبہ ٹارگٹ پورے نہیں ہوئے تو کھلے دودھ کے پیچھے پڑ گئے۔ اس طرح دودھ والوں کے ساتھ بھی کیا۔ پہلے ان کو مارکیٹ میں گندا کیا، پھر ان کو اپنی فرنچائز دے دی اور اپنا دودھ بیچنا شروع کر دیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو دودھ عام اور چھوٹے فارمر سے آتا ہے، جو کسی قسم کا کیمیکل نہ تو جانور کو کھلاتا ہے اور نہ دودھ میں کوئی کیمیکل ڈالتا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ پانی ڈال لے گا۔ زیادہ ڈالے گا تو وہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اور جو ٹیٹرا پیک والے ہیں، وہ دودھ کو لمبے عرصہ رکھنے کے لیے کیا کیا کیمیکل ڈالتے ہیں اور فارموں میں کیا کیا جانور کو کھلاتے ہیں، وہ دودھ صحیح ہے یا کسان والا؟ دبئی میں دودھ کی ایکسپائری ڈیٹ جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ کیمیکل ہوگا اور اتنی قیمت کم ہوگی۔ ایک ہی کمپنی کا دودھ اگر ٹیٹرا پیک میں خریدیں گے تو 3 درہم فی لیٹر قیمت ہے۔ اسی کمپنی کی بوتل فریش والی خریدیں گے تو پھر 6 درہم لیٹر۔ اور آج کل آرگینک دودھ بھی مارکیٹ میں آ گیا ہے جو 14 درہم فی لیٹر ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ سیدھا دودھ نکال کر 14 درہم کا بک رہا ہے تو کیا ضرورت ہے پیکنگ کر کے 3 درہم کا بیچنے کی؟ لوگ اب آرگینک کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہم بدقسمت برانڈ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی بڑے بڑے ڈیری فارم بن رہے ہیں۔ لوگوں کا اعتبار اٹھانے کے لیے ذہن تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔